رات کے 12 بج چکے تھے۔ شہر کے اس دور افتادہ علاقے کی تنگ تاریک گلی میں واقع ایک چھوٹے سے مکان کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ ایمن سلائی مشین پر بیٹھی کپڑے سی رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور اس کی نظریں بار بار کھڑکی سے باہر گھپ اندھیرے میں جھانکنے لگتی۔ اس کی بڑی معصوم آنکھوں میں ہمیشہ انجانا خوف رقص کرتا، ایسا خوف جو پچھلے 5 سالوں سے اس کا سایہ بن کر اس کے ساتھ چل رہا تھا اور اسے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں لینے دیتا تھا۔ بیگم زینب نے چائے کا گرم مگ میز پر رکھتے ہوئے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایمن کے سر پر ممتا سے بھرپور ہاتھ پھیرا۔ ایمن میری جان، اب بس کرو، رات بہت ہو گئی ہے، صبح اٹھ کر باقی کپڑے سی لینا، تمہاری آنکھیں تھکاوٹ سے سرخ ہو رہی ہیں۔ انہوں نے دھیمی اور درد بھری آواز میں کہا، جس میں اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ فکر مندی چھپی تھی۔ ایمن نے مشین کا پہیہ روکا، ایک لمبا سانس لیا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ اس وقت تھکن سے چور تھا۔ امی، مجھے بس یہ ایک سوٹ مکمل کرنا ہے تاکہ کل صبح اس کے پیسے مل سکیں، لیکن پتہ نہیں کیوں آج شام سے میرا دل بری طرح سے ڈوب رہا ہے۔ جب سے ہم اس نئے گھر میں آئے ہیں مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ملا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے، دل ہر وقت زور زور سے دھڑکتا رہتا ہے، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ایمن نے اپنے کپکپاتے ہونٹوں سے اپنے اندر کا سارا ڈر باہر نکال دیا۔ بیگم زینب کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور دلاسا دیتے ہوئے بولی، اللہ مالک ہے میری بچی، 5 سال گزر گئے، ہم نے اپنا نام، اپنی پہچان، اپنا شہر سب کچھ بدل دیا۔ سلطان منزل کے لوگ اب ہمیں کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ وہ لوگ ظالم ضرور ہیں، مغرور ہیں، جائیداد کے نشے میں اندھے ہیں، مگر وہ خدا سے بڑے نہیں ہیں۔ تم فکر نہ کرو اور آرام کرو۔ ابھی بیگم زینب کے تسلی بخش الفاظ ہوا میں ہی معلق تھے کہ اچانک گلی میں تیز گاڑیوں کے بریک لگنے کی بھیانک آواز آئی اور اس کے فوراً بعد پورے مکان کے کچے در و دیوار ایک زوردار دھماکے سے لرز اٹھے۔ مکان کا بیرونی دروازہ ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ کر فرش پر آ گرا۔ ایمن کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی۔ بیگم زینب کا چہرہ خوف کے مارے بالکل سفید پڑ گیا اور وہ وہیں جم کر رہ گئی۔ پہلے 2 مسلح گارڈز ہینڈ گنز تانے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے چابک دستی سے کمرے کے کونے کونے کا جائزہ لیا۔ ان کے پیچھے ایک پروقار اور انتہائی رعبدار سراپا کمرے میں داخل ہوا۔ سیاہ قیمتی 3 پیس سوٹ، چمکتے ہوئے لیدر بوٹ، کلائی پر مہنگی گھڑی اور آنکھوں میں ایک سرد، شفاف اور فاتحانہ چمک، وہ کوئی اور نہیں سکندر سلطان تھا۔ سکندر نے اپنی گہری نظروں سے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں دیوار سے لگی خوف سے کانپتی ہوئی ایمن پر جا کر ٹک گئی۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ ہمارے گھر کا دروازہ کیوں توڑا؟ ایمن نے روتے ہوئے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور وہ اپنے وجود کو دیوار کے اندر ہی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سکندر نے ایک ایک قدم نہایت تحمل سے اٹھایا، جیسے وہ اپنے شکار کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ وہ بالکل ایمن کے قریب آ کر رکا۔ کون ہوں میں؟ سکندر کی بھاری اور رعبدار آواز نے ایمن کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ اس نے جھک کر ایمن کے چہرے کے بالکل قریب اپنا چہرہ کیا۔ اتنی جلدی بھول گئی؟ 5 سال میں انسان شہر بدل سکتا ہے، نام بدل سکتا ہے ایمن، لیکن رگوں میں دوڑتا ہوا خون، مقدر اور رشتہ نہیں بدل سکتا۔ بیگم زینب جلدی سے آگے بڑھی اور سکندر اور ایمن کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن آواز میں جرأت تھی۔ سکندر، دور رہو میری بیٹی سے۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ خدا کے لیے ہمیں جینے دو، ہم سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہیں، پر کیوں ہمارے پیچھے آئے ہو؟ کیوں میری بچی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو؟ بیگم زینب نے گریہ گزاری کرتے ہوئے کہا۔ سکندر نے بیگم زینب کی طرف دیکھا تک نہیں، اس کی نظریں مسلسل بیگم زینب کے پیچھے چھپی ایمن کے چہرے پر جمی رہیں، جیسے وہ 5 سال کی پیاس ایک ہی پل میں بجھا رہا اور بجھا لینا چاہتا ہوں۔ اس نے نہایت سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا، بیگم زینب، آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ آپ میری منقوہ کو مجھ سے دور لے کر اس دنیا سے کسی کونے میں بھاگ سکتی ہیں اور سکندر سلطان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا، تو یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری غلط فہمی تھی۔ میں سکندر سلطان اپنی کسی چیز کو کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے وہ جائیداد کا ایک آنچ ہو یا کوئی انسان۔ اور ایمن، تم تو پھر میرے نکاح میں ہو، میری قانونی بیوی ہو۔ سکندر کی زبان سے یہ لفظ سن کر ایمن کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے اسی تلخ حقیقت سے بھاگ رہی تھی، لیکن آج وہ حقیقت اس کے سامنے ایک ناقابل تسخیر بن کر پہاڑ بن کی طرح کھڑی تھی۔ نہیں، میں نہیں مانتی اس نکاح کو۔ تم ایک ظالم اور سفاک انسان ہو، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایمن نے اچانک جنونی انداز میں روتے ہوئے پوری قوت سے سکندر کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ سکندر اس اچانک اور جذباتی حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اس لیے توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایمن دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، نجات۔
اسے اپنی اور اپنی ماں کی زندگی بچانی تھی۔ وہ ہانپتی کانپتی ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر گلی میں نکلی، لیکن جیسے ہی اس نے گلی کا منظر دیکھا اس کے پاؤں وہی پتھر کے ہو گئے اور دل کی دھڑکن جیسے سینے میں ہی تھم گئی۔ باہر اندھیری کچی اور تنگ گلی میں سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی 3 بڑی بڑی لینڈ کروزر گاڑیاں کھڑی تھیں، جن کی تیز ہیڈ لائٹس نے پوری گلی کو دن کی طرح روشن کر رکھا تھا۔ ان گاڑیوں کے ارد گرد گارڈز کی ایک پوری قطار ہاتھوں میں جدید ترین اسلحہ لیے کھڑی تھی۔ پوری گلی کی ایک فوجی چھاؤنی کی طرح سیل کر دیا گیا تھا۔ فرار کا کوئی ایسا راستہ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ ایمن کا دل بری طرح سہم گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پیچھے سے سکندر کی قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ نہایت سکون سے باہر آیا اور ایمن کے پیچھے کھڑا ہو کر طنزیہ لہجے میں بولا، کیا تمہیں واقعی لگتا تھا ایمن کہ تم سکندر سلطان کی گرفت سے آزاد رہ پاؤ گی؟ یا تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہیں اس دنیا میں کہیں بھی ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے مینیجر حمزہ کی طرف ایک اشارہ کیا۔ حمزہ، بیگم زینب اور ایمن کو گاڑی میں اٹھاؤ، ہم ابھی اور اسی وقت واپس سلطان منزل روانہ ہو رہے ہیں۔ نہیں، میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ ایمن نے چیخنے چلانے اور اپنے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کمزور مزاحمت سکندر کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ گارڈ سے بیگم زینب کو احترام کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھایا، جبکہ سکندر نے ایمن کا نازک بازو انتہائی مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے کھینچتا ہوا گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف لے گیا۔ ایمن کی سسکیاں اور بیگم زینب کی بے بسی اس تاریک رات کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ گاڑی کے بھاری دروازے ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہوئے اور وہ گاڑیاں اس چھوٹی سی گلی کی دھول اڑاتی ہوئی بڑی سڑک کی طرف تیز رفتاری سے بڑھ گئی۔ ایمن کے والد مرزا آصف کا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ حویلی کے سب سے نرم دل اور جائیداد کی سیاست سے دور رہنے والے انسان تھے، مگر ان کی موت نے حویلی کے اندر چھپے لالچ کے بھیڑیوں کو بیدار کر دیا تھا۔ حویلی کے بڑے دالان میں سفید چادریں بچھی تھیں، جہاں رشتہ دار اور محلے کے لوگ آصف صاحب کی ناگہانی موت پر افسوس کرنے جمع تھے۔ غسل اور کفن کا انتظام ہو رہا تھا، لیکن حویلی کے ایک بند تاریک کمرے میں خاندانی جائیداد کی تقسیم کی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ چچا جہانگیر شاہ اور ان کا بیٹا فرحان دونوں باپ بیٹا کمرے کے کونے میں کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر آصف صاحب کی موت کا غم نہیں بلکہ ایک شیطانی چمک تھی۔ ابا، یہ سب سے بہترین موقع ہے۔ آصف چچا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے ایمن، اور دادا جان کی وصیت کے مطابق سلطان منزل کی جائیداد کا بڑا حصہ صرف اسی صورت میں کسی کو مل سکتا ہے جب وہ خاندان کے اندر ہی رہے۔ اگر ایمن کی شادی کہیں باہر ہو گئی تو یہ اربوں روپے کی جائیداد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ فرحان نے اپنے باپ کے کان میں زہر اگلتے ہوئے کہا۔ جہانگیر شاہ نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور ایک مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، تم فکر نہ کرو فرحان، میں نے سب انتظام سوچ دیا ہے۔ ابھی حویلی میں سب غم زدہ ہیں، زینب بھابھی حواس کھو بیٹھی ہیں۔ ہم ابھی بڑے دادا اور بھائی صاحب سلطان شاہ پر دباؤ ڈالیں گے کہ خاندانی وقار اور جائیداد کو باہر جانے سے بچانے کے لیے ایمن کا نکاح تمہارے ساتھ ابھی اور اسی وقت پڑھا دیا جائے۔ ایک بار ایمن تمہارے نام ہو گئی تو آصف کی ساری جائیداد پر ہمارا راج چلے گا۔ لیکن وہ یہ بھول رہے تھے کہ سلطان منزل کے اصل مالک اور سیاہ سفید مختار سلطان شاہ کی عقابی نظروں سے کچھ چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ حویلی کے بڑے دادا کے کمرے میں موجود تھے، جہاں بڑے دادا بستر عدالت پر تھے، مگر حویلی معاملات پر اب بھی ان کی کڑی نظر تھی۔ سلطان شاہ نے بھاری قدموں سے چلتے ہوئے بڑے دادا کے سامنے آ کر کہا، بابا سائیں، جہانگیر اور اس کے بیٹے فرحان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آصف کی لاش گھر میں ہونے کے باوجود جائیداد کے کاغذات پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ فرحان ایک آوارہ اور بدمعاش لڑکا ہے، اگر ایمن اس کے ساتھ اور اس کے ہاتھ لگ گئی تو وہ آصف کا حصہ تو ڈبوئے گا ہی، خاندانی جائیداد کے بھی ٹکڑے کر دے گا۔ وصیت کے مطابق جائیداد خاندان کے بڑے وارث کے زیر اثر رہنی چاہیے۔ بڑے دادا نے کھانستے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں فیصلہ سنایا، سلطان خاندانی جائیداد اور غیرت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ آصف چلا گیا مگر اس کی بیٹی اور اس کی جائیداد اس حویلی کا حصہ ہے۔ جہانگیر کے ناپاک ارادوں کو خاک ملانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، سکندر کو بلاؤ۔ آج رات آصف کے جنازے سے پہلے ایمن کا نکاح سکندر سے ہوگا۔ سکندر میرا پوتا ہے، وہ جائیداد بھی سنبھالے گا اور اس لڑکی کو تحفظ بھی دے گا۔ سلطان شاہ نے سر جھکا کر باپ کا حکم قبول کیا۔ انہوں نے اپنے وفادار آدمیوں کو بھیج کر علاقے کے مولوی صاحب کو رات کے اس پہر حویلی بلوایا۔ دوسری طرف حویلی کے ایک اندرونی کمرے میں بیگم زینب اپنی 15 سالہ معصوم بیٹی ایمن کو گلے سے لگائے رو رہی تھی۔ ایمن کا رو رو کر برا حال تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھتے ہی اس پر مصائب کا
پہاڑ ٹوٹنے والا ہے۔ اسی لمحے سلطان شاہ چند دیگر معززین اور گارڈز کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر سنگ دلی کی ایک گہری تہ جمی ہوئی تھی۔ بھابھی زینب اپنے آنسو پوچھیں اور مضبوط بنے، اب بچی کا حکم آیا ہے، سلطان شاہ نے نہایت سرد اور حتمی لہجے میں کہا۔ بیگم زینب نے چونک کر اپنے جیٹ کی طرف دیکھا۔ بھائی صاحب، اس وقت ابھی تو آصف کا جنازہ بھی نہیں اٹھا، آپ کس حکم کی بات کر رہی ہیں؟ آصف کے جنازے پہلے ایمن کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ باہر جہانگیر اور فرحان سازشیں کر رہے ہیں، وہ جائیداد کے لیے ایمن پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ خاندانی جائیداد کو بچانے کے لیے ابا جی نے فیصلہ کیا ہے کہ ایمن کا نکاح ابھی میرے بیٹے سکندر کے ساتھ ہوگا۔ سلطان شاہ نے بغیر کسی تمہید کے بم پھوڑا۔ یہ سنا تھا کہ بیگم زینب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایمن کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں لالی، آواز میں احتجاج کی شدت تھی۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا ظلم مت کریں، میری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ شادی اور نکاح کے معنی میں نہیں جانتی، ابھی میرے شوہر کی تدفین بھی نہیں ہوئی اور آپ کو جائیداد کی پڑی ہے۔ ہم نہیں چاہتے یہ جائیداد لے لیں، آپ سب کچھ لے لیں، مگر میری معصوم بچی کا سودا مت کریں۔ زینب نے تڑپ کر التجا کی۔ ایما نے جب اپنی ماں کو اس طرح روتے اور گڑ گڑاتے دیکھا تو وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کے دوپٹے کو پکڑ کر رونے لگی۔ امی، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، امی مجھے بچائیں۔ سلطان شاہ کے چہرے کے تاثرات ذرہ برابر بھی نہ بدلے۔ انہوں نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ بھابھی، یہ سلطان منزل ہے، یہاں فیصلے جذبات سے نہیں، خاندان کی بقا اور اصولے سے ہوتے ہیں۔ نکاح ابھی ہوگا، چاہے آپ راضی ہوں یا نہ ہوں۔ سلطان شاہ نے شفافیت سے کہا۔ اسی وقت کمرے کا بڑا دروازہ کھلا اور 20 سالہ نوجوان سکندر سلطان داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بلا کر رعب اور سنجیدگی تھی۔ وہ اپنے باپ کے فیصلوں کے سامنے کبھی اف نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس زبردستی پر ایک عجیب سی ناگواری ضرور تھی۔ وہ اپنے باپ کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ مولوی صاحب کو کمرے میں لایا گیا۔ چچا جہانگیر اور فرحان بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ ان کے چہرے پر غصہ صاف دیکھا جا سکتا تھا، لیکن سلطان شاہ کے گارڈز کے سامنے ان کی بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کیجیے، سلطان شاہ نے حکم دیا۔ مولوی صاحب نے لرزتی آواز میں خطبہ شروع کیا۔ ایمن مسلسل رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ جب مولوی صاحب نے ایمن سے پوچھا، ایمن بنت مرزا آصف، کیا آپ کو سکندر سلطان ولد سلطان شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ ایمن نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف روتی رہی اور اپنی ماں کے سینے میں منہ چھپائے رہی۔ لیکن حویلی کے اصولے میں لڑکی کی خاموشی کو ہی رضامندی قرار دے دیا جاتا تھا۔ سلطان شاہ کے ایک سخت اشارے پر زبردستی ایمن کا انگوٹھا نکاح نامے کے کاغذ پر لگا دیا گیا۔ جب مولوی صاحب نے سکندر سے پوچھا تو سکندر نے ایمن کی روتی ہوئی صورت اور اس کے آنسوؤں کو دیکھا۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس جاگا، لیکن اپنے خاندان کی انا اور جائیداد کو فرحان جیسے بدماش انسان سے بچانے کے لیے اس نے اپنی گہری اور مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد سب لوگ کمرے سے باہر نکل گئے تاکہ جنازے کی تیاری کی جا سکے۔ فرحان جاتے جاتے ایمن کے قریب سے گزرا اور اس نے نہایت گھٹیا اور دھمکی آمیز لہجے میں سرگوشی کی۔ نکاح کے کاغذات پر انگوٹھا لگنے سے تم سکندر کی نہیں ہو گئی ایمن، جائیداد کا اصل حقدار میں ہوں اور بہت جلد میں تمہیں اور اس جائیداد کو سکندر سے چھین لوں گا۔ فرحان کے ان ارادوں اور حویلی کی اس شفاف سیاست نے بیگم زینب کے اندر بے چینی پیدا کر دی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس حویلی میں ان کی اور ان کی بیٹی کی حیثیت صرف جائیداد کے ایک ٹکڑے جیسی ہے۔ اگر وہ یہاں سے رہیں اور یہاں رہیں تو فرحان یا حویلی کے دیگر لوگ ان کی بیٹی کی زندگی جہنم بنا دیں گے۔ آدھی رات کو جب پورا خاندان آصف صاحب کی تدفین کے بعد تھکن اور سوگ میں ڈوبا ہوا تھا اور سو رہا تھا اور باہر طوفانی بارش اپنے عروج پر تھی، بیگم زینب نے خطرناک فیصلہ کیا۔ انہوں نے چپکے سے ایمن کا ہاتھ تھاما۔ ایمن میری بیٹی، اٹھو، ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا۔ بیگم زینب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، امی، اس طوفان میں ہم کہاں جائیں گے؟ باہر بہت اندھیرا ہے۔ ایمن نے سہم کر پوچھا، جہاں بھی جائیں گے اس کالی حویلی سے بہتر ہوگا۔ اگر ہم یہاں رہیں تو یہ لوگ جائیداد کے نام پر تمہیں زندہ مار دیں گے۔ میں اپنی بیٹی کو اس طرح لالچ کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ بیگم زینب کے لہجے میں ایک ماں کا پکا عزم تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے بیگ میں چند ضروری کپڑے اور اپنے کچھ پرانے زیورات رکھے جو آصف صاحب نے انہیں دیے تھے۔ وہ حویلی کے عقبی دروازے سے گارڈز کی نظروں سے بچتی ہوئی طوفانی رات کے اندھیرے اور تیز بارش میں غائب ہو گئی۔ وہ شہر چھوڑ کر ایک ایسے سفر پر نکل پڑی جس کی کوئی منزل نہیں تھی، صرف ایک مقصد تھا، سلطان منزل کی سیاست سے فرار۔ ایمن، اترو گاڑی سے۔ سکندر کی اسی بھاری اور کرخت آواز نے ایمن کو ماضی کے اس خوفناک دور سے باہر نکالا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ گاڑی سلطان منزل کے اسی عالیشان اور خوفناک گیٹ کے اندر داخل ہو چکی تھی۔
5 سال بعد وہ اسی حویلی کے سامنے دوبارہ کھڑی تھی جہاں سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان شروع ہوا تھا۔ سلطان منزل کا مرکزی ہال رات کے اس پہر بھی دودھیا روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ ہال کے بلند بالا سنگ مرمر کے ستون نسل در نسل چلتی آ رہی تھی اور پرانی تصاویر اور بھاری ریشمی پردے اس گھرانے کے جاہ و جلال اور فرعونیت کی گواہی دے رہے تھے۔ جیسے ہی حویلی کا بھاری سوگوان کا مرکزی دروازہ کھلا اور سکندر سلطان ایمن اور بیگم زینب کو لے کر ہال کے اندر داخل ہوا، پورے دالان میں ایک دم گہرا سکتہ چھا گیا اور پھر اگلے ہی پل پورے خاندان میں ایک شدید قسم کی ہلچل مچ گئی۔ ہال میں خاندان کے تمام چھوٹے بڑے ارکان پہلے سے ہی موجود تھے جنہیں سکندر کے کامیاب مشن کی خبر مل چکی تھی۔ ان میں سب سے نمایاں چچا جہانگیر شاہ اور ان کا بیٹا فرحان تھے، جو اب تک اس خوش فہمی میں جی رہے تھے کہ ایمن کبھی واپس نہیں ملے گی اور آصف مرحوم کی اربوں روپے کی جائیداد مستقل طور پر ان کے قبضے میں جائے گی۔ ایمن کو زندہ سلامت اور وہ بھی سکندر کے ساتھ دیکھ کر ان دونوں باپ بیٹا کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئی۔ فرحان کی آنکھوں میں حسد اور غصے کے شعلے بھڑک اٹھے، جبکہ چچا جہانگیر کا حلق جیسے خوف کے مارے خشک ہو گیا۔ ایمن کی اس حویلی میں واپسی کا سیدھا اور صاف مطلب تھا کہ ان کی جائیداد سے ہمیشہ کے لیے محرومی۔ ہال کے وسط میں ایک بڑی شاہی طرز کی مخملی کرسی پر حویلی کے سربراہ اور سکندر کے والد سلطان شاہ برجمان تھے۔ ان کا چہرہ غصے، تکبر اور خاندانی رعب کا ایک شاہکار تھا۔ جیسے ہی ان کی نظریں زینب اور بھتیجی ایمن پر پڑی، ان کے تیور شدید تلخ ہو گئے اور وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تو آخر کار 5 سال بعد حویلی کی مفرور عورتیں واپس اپنی اصل جگہ پر پہنچی گئی۔ سلطان شاہ کی گرجدار اور بھاری آواز پورے ہال کی بلند چھت سے ٹکرا کر گونجی۔ ان کے لہجے میں چھپا تکبر کسی کو بھی ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ زینب، تم نے کیا سوچا تھا کہ تم سلطان منزل کی عزت، اس کی منقوہ اور ہماری خاندانی جائیداد کو لے کر اس دنیا کے کسی کونے میں نام بدل کر چھپ جاؤ گی اور ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہوگی؟ تم نے ہمارے خاندان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ بیگم زینب، جو پہلے سفر کی تھکن اور خوف سے نڈھال تھی، سلطان شاہ کے اس بھیانک روپ اور غصے کے سامنے لرز کر رہ گئی، مگر انہوں نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑے اور نحیف آواز میں بولی، سلطان شاہ صاحب، خدا کے لیے ہم پر یہ جھوٹے اور بے بنیاد الزام مت لگائیں۔ ہم یہاں کسی جائیداد کے لالچ میں واپس نہیں آئے۔ ہم تو 5 سال پہلے اپنی جان اور اپنی معصوم بیٹی کی عزت بچانے کے لیے اس حویلی سے بھاگے تھے۔ آپ کی خاندانی سیاست نے میرے شوہر کے مرتے ہی میری بچی کی زندگی کو ایک بند کمرے میں داؤ پر لگا دیا تھا۔ چچا جہانگیر نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ بیگم زینب صفائی دے رہی ہیں، انہوں نے موقع غنیمت جانا اور جلدی پر تیل کا کام کرتے ہوئے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ بھائی صاحب، اس عورت کی زبان دیکھیے، حویلی سے بھاگ کر بھی اس کے تیور نہیں بدلے۔ انہوں نے ہماری خاندانی غیرت کو بازاروں میں مٹی میں ملایا۔ 5 سال تک یہ عورت حویلی کی بڑی بہو کو باہر گلی محلوں میں ذلیل کرتی رہی ہوگی، لوگوں کے کپڑے سی سی کر گزارا کرتی رہی۔ ان سے سخت حساب لینا چاہیے، یہ خاندان کی مجرم ہے۔ فرحان بھی اپنے باپ کی تائید میں ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی نظریں ایمن کی خوفزدہ اور سسکتے ہوئے وجود پر جمی تھیں، جو اپنی ماں کے پیچھے خود کو چھپانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ فرحان نے نہایت طنزیہ اور گھٹیا لہجے میں کہا، اور نہیں تو کیا ابا، جو عورتیں حویلی کی عزت کو پیروں تلے روند کر رات کے اندھیرے میں فرار ہو جائیں، ان کی جگہ ہال کے وسط میں کھڑے ہو کر تقدیریں کرنا نہیں بلکہ نوکروں کے کوارٹرز یا پاؤں کی جوتی میں ہوتے ہیں۔ سکندر بھائی، آپ انہیں اتنے اعزاز کے ساتھ حویلی کے اندر کیوں لا رہے ہیں؟ یہ دونوں اس خاندان کی گنہگار ہیں، انہوں نے ہمارے اصولوں کا مذاق اڑایا ہے۔ ہال میں موجود دیگر رشتہ داروں اور عورتوں نے بھی باتیں شروع کر دیں اور بیگم زینب پر طعنوں اور ملامت کے تیر برسائے جانے لگے۔ ایمن کا رو رو کر برا حال تھا، اس کا سارا وجود اس خاندانی محاذ اڑائی اور نفرت کے ماحول میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اور اس کی ماں اب کبھی یہاں سے زندہ نہیں نکل پائیں گی۔ سکندر سلطان، جو اب تک خاموش کھڑا اپنے ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے اس پورے خاندانی ڈرامے اور اپنے چچا اور فرحان کی مکرانہ چالوں کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کی رگیں اب غصے سے تننے لگی تھیں۔ اس نے بھاری گرجدار آواز میں کہا، بس بہت ہو گیا۔ سکندر کی اس اچانک اور ہولناک گرج پر پورے ہال میں ایسا ہولناک سناٹا چھا گیا کہ جیسے سب کی سانسیں ہی رک گئی ہوں۔ اگر اسی وقت ہال میں کوئی سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز صاف سنائی دیتی۔ چچا جہانگیر اور فرحان کے الفاظ ان کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے اور فرحان خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سلطان شاہ نے بھی شدید حیرت اور غصے سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جو آج پہلی بار ان کے سامنے اس شدت سے بولا تھا۔ سکندر انتہائی شفاق اور حتمی قدم اٹھاتا ہوا ہال کی وسط میں آیا۔ اس کی گہری نظریں فرحان اور جہانگیر کے چہروں پر گڑ گئی اور نہایت سرد آواز میں بولا، جس میں چھپی دھمکی واضح تھی، اس حویلی کے اندر آج کے بعد بیگم زینب
یا ایمن پر کوئی ایک انگلی بھی نہیں اٹھائے گا۔ فرحان، خاص طور پر تم اپنی زبان کو لگام دے کر بات کرو، ورنہ میں حویلی کے اصول کے مطابق زبان کھینچنا بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم کس حیثیت سے میری منقوا کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ اس نے رخ موڑ کر اپنے والد سلطان شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک بیٹے کا احترام ضرور تھا، مگر اس کے فیصلے کی کاٹ تیز تھی۔ بابا سائیں، 5 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا، اس میں چچی زینب یا ایمن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ حویلی سے کسی جائیداد کے لیے نہیں بھاگی تھی، بلکہ خوف کی وجہ سے بھاگی تھی، اور خوف انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ فرحان جیسے لوگ اگر حویلی میں موجود ہو تو کسی بھی معصوم کا یہاں دم گھٹ سکتا ہے، لیکن آج ایمن یہاں کسی مجرم کی طرح کھڑی ہونے کے لیے تیار آئی۔ سکندر نے مڑ کر ایمن کی طرف دیکھا۔ ایمن خوفزدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سکندر نے آگے بڑھ کر ایمن کا نازک کانپتا ہوا ہاتھ مضبوطی اور حق کے ساتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایمن نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر سکندر کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا ہال کے بالکل بیچ میں سب کے سامنے لے آیا۔ اس نے اپنی آواز کو مزید بلند کیا تاکہ حویلی کے کونے کونے تک اس کی بات پہنچ جائے۔ سب لوگ اپنے کان کھول کر سن لیں۔ ایمن 5 سال پہلے بھی میری منقوہ تھی اور آج بھی میری قانونی اور شرعی بیوی ہے۔ وہ اس حویلی کی بڑی بہو ہے اور اس گھر کی واحد مالکن بھی۔ اس لیے آئندہ اس حویلی کی حدود کے اندر کسی بھی شخص کو، چاہے وہ خاندان کا کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، نوکر ہو یا رشتہ دار، ایمن سے اونچی آواز میں بات کرنے کی یا اس کی طرف غصے سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایمن کی توہین براہ راست سکندر سلطان کی توہین سمجھی جائے گی، اور میری توہین کا انجام آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سکندر کا یہ جرأت مندانہ اعلان سن کر چچا جہانگیر اور فرحان کے پیروں تلے سے سچ مچ زمین نکل گئی۔ ان کے چہرے زرد پڑ گئے، کیونکہ سکندر نے ایک ہی جھٹکے میں ان کے 5 سال کی تمام سازشوں اور جائیداد پر قبضے کی خوابوں کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ اب جائیداد قانونی، خاندانی اور اخلاقی طور پر مکمل طور پر سکندر اور ایمن کے حصار میں آ چکی تھی۔ ایمن نے شدید حیرت اور شش و پنج کی حالت میں سکندر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ شخص جو چند گھنٹے پہلے اس کے گھر کا دروازہ توڑ کر ایک حکمران کی طرح داخل ہوا تھا، جو اسے زبردستی اس کی ماں سمیت گاڑی میں ڈال کر یہاں لایا تھا، وہ اس وقت پورے خاندان کے سامنے اس کی سب سے بڑی ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں ایمن کو ایک لمحے کے لیے انجانا اور سحر انگیز تحفظ محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی پل اس کے معصوم ذہن میں حویلی کا ماضی، اس کے باپ کی لاش اور زبردستی لگوایا گیا انگوٹھا یاد آ گیا۔ اس نے اپنے دل میں تلخی سے سوچا، نہیں، یہ کوئی ہمدردی یا محبت نہیں ہے، یہ تو صرف اس کا خاندانی تکبر اور انا ہے۔ یہ اپنی کسی چیز پر، اپنی جائیداد پر کسی دوسرے کا حق یا انگلی برداشت نہیں کر پا رہا، اس لیے فرحان کو نیچا دکھا رہا ہے کہ آج بھی وہی ظالم، مغرور اور سفاک سکندر ہے جس نے چند گھنٹے پہلے مجھ سے میری آزادی چھینی ہے۔ میں اس کے اس جال میں کبھی نہیں آؤں گی۔ سکندر نے ایمن کے چہرے پر بدلتے ہوئے تاثرات کو پڑھ لیا تھا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی وہی گہری مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس سرکش چڑیا کو اپنے حصار میں کیسے رکھنا ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر ایمن کے دل کا اندھیرا اور دور ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ حویلی کے عقبی باغ میں کھڑی کھوئی کھوئی نظروں سے سرخ گلاب کی جھاڑیوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں دور الجھنوں میں بھٹک رہا تھا۔ اسی لمحے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایمن نے مڑ کر دیکھا۔ سکندر سلطان سفید کلف لگے کرتے شلوار میں ملبوس، ہاتھ میں تسبیح لیے نہایت باوقار انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ سکندر کو دیکھتے ہی ایمن کے چہرے پر نفرت اور بیزاری کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ وہاں سے جانے لگی تو سکندر نے اس کا راستہ روک لیا۔ مجھ سے اتنی نفرت؟ سکندر نے اپنی گہری سنجیدہ آنکھیں ایمن کے چہرے پر ٹکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ایمن نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، میں تم سے صرف نفرت نہیں کرتی سکندر سلطان، مجھے تم سے اور تمہاری اس حویلی کے اصولوں سے گھن آتی ہے۔ تم نے مجھے اور میری ماں کو 5 سال تک تڑپایا، اور اب جب ہم ایک الگ دنیا بسا چکے تھے تو تم ایک جابر کی طرح آئے اور ہمیں یہاں قید کر دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ صرف اس مٹی اور جائیداد کے لیے؟ سکندر کے چہرے پر کوئی تاثر ابھرنے سے پہلے ایمن نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی آواز میں غصے کی شدت بڑھ گئی تھی۔ میں سب جانتی ہوں، تم نے مجھے کوئی محبت یا حق دینے کے لیے نہیں ڈھونڈا، تمہارا وہ خاندانی تکبر، وہ وصیت، تم بس میرے مرحوم بابا کی جائیداد کو اپنے ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا چاہتے تھے۔ تم جائیداد کے بھوکے ہو سکندر، اس لیے تم نے ایک لاچار لڑکی کو اپنی انا کا قیدی بنا رکھا ہے۔ سکندر نے ایمن کے ان الزامات کو نہایت ضبط کے ساتھ سنا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، جس سے ایمن سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تم میرے بارے میں جو چاہو سوچنے کے لیے آزاد ہو ایمن، سکندر نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم اس حویلی میں ہو، میری نظروں کے سامنے ہو،
یہی تمہاری حقیقت ہے اور یہی تمہارا تحفظ بھی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر رخ موڑ کر آگے بڑھ گیا۔ دوپہر کے وقت حویلی کے بڑے کچن میں ملازمین کام کاج سے فارغ ہو کر باہر جا چکے تھے۔ ایمن اپنی بیمار ماں کے لیے سوپ بنانے کچن میں آئی۔ وہ چولہے کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک فرحان دبے قدموں کچن کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک گھٹیا اور مکرانہ مسکراہٹ تھی۔ ایمن نے جیسے ہی فرحان کو دیکھا اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوپ کا برتن وہیں چھوڑ کر باہر جانے لگی، مگر فرحان نے پھرتی سے آگے بڑھ کر کچن کا دروازہ ادھ کھلا چھوڑتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا اور سلیب پر ہاتھ ٹکائے کھڑا ہو گیا۔ ارے ارے، اتنی جلدی کیا ہے بہو صاحبہ؟ فرحان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں ایمن کے چہرے پر طواف کر رہی تھیں۔ 5 سال باہر گزار کر رنگ روپ تو بہت نکھر گیا تمہارا، لیکن ایک بات بتاؤں، سکندر کے اس جھوٹے روپ میں مت آنا۔ وہ جو کل رات سب کے سامنے تمہارا ہاتھ پکڑ کر شیر بن رہا تھا نا، وہ سب صرف ڈرامہ تھا۔ ایمن نے غصے سے کہا۔ فرحان، میرے راستے سے ہٹو ورنہ میں چیخوں گی۔ چیخو، جتنا چاہو چیخو۔ فرحان ایک قدم اور قریب آیا، اس کا لہجہ مزید زہر آلود ہو گیا۔ سکندر نے تمہیں صرف جائیداد کی خاطر یہاں لا کر پٹخائے، جیسے ہی کاغذات پر دستخط ہوں گے وہ تمہیں مکھن سے بال کی طرح نکال پھینکے گا۔ تم 5 سال پہلے بھی ایک لاچار مفرور تھی اور آج بھی صرف ایک مہرہ ہو۔ فرحان نے بدتمیزی کی۔ انتہا کرتے ہوئے ایمن کا دوپٹہ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میری بیوی سے دور رہو، ایک گرجدار آواز گونجی، اور اس سے پہلے کہ فرحان کچھ سمجھ پاتا، سکندر سلطان کا دایاں ہاتھ بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے فرحان کا گریبان اتنی زور سے پکڑا کہ فرحان کے کرتے کے اوپر کے 2 بٹن ٹوٹ کر فرش پر جا گرے۔ سکندر نے فرحان کو ہوا میں اٹھاتے ہوئے کچن کی دیوار کے ساتھ زور سے پٹخ دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں جلال تھا۔ سکندر بھائی، چھوڑے مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرحان قدم گھٹنے لگا اور اس کی ساری عیاری ایک پل میں غائب ہو گئی۔ اگر دوبارہ تم نے اپنی گندی نظر یا اپنے ناپاک ہاتھ میری بیوی کی طرف بڑھائے تو یاد رکھنا فرحان، میں خاندانی شرافت کو بھول جاؤں گا۔ سکندر نے فرحان کا گریبان مزید کستے ہوئے نہایت شفاف آواز میں کہا، جو کچن کے باہر تک جا رہی تھی، جہاں کچھ ملازمین اور چچا جہانگیر بھی جمع ہو چکے تھے۔ میں تمہیں اسی وقت سب کے سامنے اس حویلی سے دھکے دے کر باہر پھینک دوں گا اور تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی سلطان منزل کا راستہ بھول جائیں گی۔ سکندر نے فرحان کو ایک زوردار جھٹکا دیا جس سے وہ فرش پر جا گرا۔ فرحان ہانپتا ہوا اپنے گلے کو سہلانے لگا۔ سکندر نے ایمن کی طرف دیکھا جو خوف اور حیرت سے سہم کر کھڑی تھی۔ اس نے ایمن کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ایمن خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ ایمن سکندر کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سردی رو رہی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا۔ ایمن نے ڈر کر سر اٹھایا تو دیکھا کہ سکندر کی 20 سالہ چھوٹی بہن زویا ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہو رہی تھی۔ زویا کے چہرے پر ایک معصوم اور ہمدردانہ مسکراہٹ تھی۔ زویا نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ایمن کے قریب بیٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایمن کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ایمن بھابھی، اب تک جاگ رہی ہیں اور آپ رو رہی ہیں؟ زویا نے انتہائی محبت سے پوچھا۔ ایمن نے اپنے آنسو پوچھے اور رخ موڑ لیا۔ زویا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ تمہارا بھائی وہ بہت ظالم ہے، وہ صرف جائیداد کے لیے مجھے یہاں لایا ہے۔ زویا نے ایک گہرا سانس لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ بھابھی، آپ بھائی جان کو جتنا ظالم اور جائیداد کا بھوکا سمجھ رہی ہیں، وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ زویا نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں انکشاف کرنا شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے، ان 5 سالوں میں جب آپ اور چچی جان یہاں سے چلی گئی تھی تو چچا جہانگیر نے بڑے ابا پر دباؤ ڈال کر آصف چچا کے حصے کی ساری جائیداد اور بزنس اپنے نام کروانے کی کتنی کوشش کی تھی۔ انہوں نے جائیداد کے جعلی کاغذات تک بنوا لیے تھے۔ ایمن نے چونک کر زویا کی طرف دیکھا۔ کیا؟ ہاں بھابھی، اگر ان 5 سالوں میں بھائی جان اکیلے کھڑے نہ ہوتے تو چچا جہانگیر آپ سب کچھ ہڑپ کر چکے تھے۔ بھائی جان نے کورٹ کچہری کے چکر کاٹے، اپنے باپ کے غصے کا سامنا کیا اور چچا جہانگیر سے اکیلے جنگ لڑی۔ انہوں نے آصف چچا کے حصے کی ایک ایک پیسے اور زمین کے ایک ایک آنچ کی خود حفاظت کی، صرف اس لیے کہ یہ جائیداد ان کی منگوہا یعنی آپ کی امانت تھی۔ وہ جائیداد کے بھوکے نہیں ہیں بھابھی، وہ تو آپ کے حق کے محافظ بنے رہے۔ زویا کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے فخر آیا تھا۔ زویا نے ایمن کے ہاتھ پر تھپکی دی اور بات جاری رکھی۔ انہوں نے آپ کو جائیداد کے لیے نہیں ڈھونڈا بلکہ چچا جہانگیر اور فرحان کے برے ارادوں سے بچانے کے لیے ڈھونڈا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر چچا جہانگیر کو آپ کا پتہ پہلے مل جاتا تو وہ زبردستی فرحان سے آپ کی شادی کروا کے سب کچھ چھین لیتے۔ بھائی جان نے ہمیشہ آپ کو رشتے کا مان رکھا ہے۔ اب آپ آرام کریں، زویا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔
زویا کے جانے کے بعد کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، مگر ایمن کے دل و دماغ میں ایک زلزلہ آ چکا تھا۔ اس کی غلط فہمیوں کی جو دھند پچھلے 5 سالوں سے قائم تھی وہ آہستہ آہستہ چھٹنے لگی تھی۔ اس نے کمرے کے صوفے کی طرف دیکھا جہاں سکندر اکثر رات کو دیر تک فائلیں دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے دل میں سکندر کے لیے پچھلے تمام نفرت اور شک کی جگہ پہلی بار ایک انجانی نرمی اور ندامت کا احساس جاگنے لگا تھا جو اس کے وجود کو پگھلا رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جسے وہ جابر سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کا خاموش سہارا تھا۔ سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر سنسان سڑک پر پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر عجیب سا سکون تھا۔ زویا کی باتوں نے ایمن کے دل میں لگی نفرت کی آگ کو بجھا کر وہاں ندامت کے آنسو بکھیر دیے تھے۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھا سکندر سلطان نہایت سنجیدگی سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مینیجر حمزہ پوری توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا اور اس کی نظریں بار بار فرنٹ مرر سے سڑک کے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ سکندر نے فائل بند کی اور ایک گہرا سانس لے کر ایمن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ ایمن، سکندر کی بھاری آواز کار کے بند ماحول میں گونجی، آج کورٹ پہنچتے ہی خاندانی جائیداد کا وہ تمام حصہ جو تمہارے مرحوم والد کا تھا قانونی طور پر تمہارے نام منتقل ہو جائے گا۔ حمزہ نے تمام کاغذی کارروائی مکمل کر لی ہے، بس وہاں جا کر تمہاری دستخط اور انگوٹھے کی ضرورت ہے۔ ایمن نے آہستہ سے سر گھما کر سکندر کی طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب نفرت نہیں بلکہ ایک الجھن اور ندامت تھی۔ سکندر، زویا نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ ایمن کی آواز دھیمی اور لرزتی ہوئی تھی، جیسے وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان 5 سالوں میں تم نے اکیلے چچا جہانگیر کا سامنا کیا اور میرے بابا کی جائیداد کو ان کے ناپاک ہاتھوں سے بچائی رکھا۔ تم نے ہمیشہ میرے حق کی حفاظت کی اور میں تمہیں جائیداد کا بھوکا سمجھتی رہی، تمہیں ظالم کہتی رہی۔ مجھے معاف کر دو۔ سکندر کے چہرے پر ایک بہت دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فائل کو سائڈ پر رکھا اور ایمن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں نے جو کچھ بھی کیا ایمن، وہ جائیداد کے لیے نہیں کیا تھا، وہ تمہارا حق تھا، تمہاری امانت تھی، اور سکندر سلطان اپنی امانت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتا۔ آج جب یہ سب تمہارے نام ہو جائے گا تو تم ہر لحاظ سے آزاد ہوگی۔ اگر تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میری یہ حویلی تمہارے لیے ایک قید خانہ ہے تو تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ سکندر کے اس جملے نے ایمن کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ وہ بولنا چاہتی تھی کہ اب وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے لب ہلتے، گاڑی کے ٹائروں کی سڑک پر بری طرح رگڑ کھانے کی ایک ہولناک آواز آئی۔ حمزہ نے پوری طاقت سے اور پوری قوت سے بریک دبائے۔ سڑک کے بیچوں بیچ ایک بھاری سیکیورٹی ٹرک اور 2 کالی گاڑیاں ترچھی کھڑی تھیں جنہوں نے پورا راستہ بلاک کر رکھا تھا۔ حمزہ کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی سیٹ کے نیچے سے پستول نکالی۔ سکندر بھائی، نیچے ہو جائیں، یہ کوئی جال ہے، حمزہ نے چیخ کر کہا۔ ابھی حمزہ کی بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ سامنے کھڑی گاڑیوں کے دروازے کھلے اور 6 سے 7 نقاب پوش غنڈے جدید ترین رائفلیں لے کر باہر نکلے۔ انہوں نے بغیر کسی مہلت کے سکندر کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کی بوچھار سے لینڈ کروزر کا اگلا شیشہ چٹک کر چور چور ہو گیا۔ حمزہ نے پھرتی سی گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈالا اور خود کار طریقے سے فائرنگ کا جواب دینے لگا۔ ایمن کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ خوف کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی۔ سکندر نے ایک ہی جھٹکے میں ایمن کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اسے نیچے سیٹ کی طرف جھکا دیا۔ اسی دوران حملہ آوروں کا سرغنہ گاڑی کے پچھلے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی نظریں شیشے کے پار ایمن پر پڑی۔ اس نے اپنی رائفل کا رخ سیدھا ایمن کے سر کی طرف کیا اور چلاتے ہوئے بولا، لڑکی کو ختم کر دو، فرحان صاحب کا حکم ہے، اگر لڑکی مر گئی تو جائیداد خود بخود ان کی ہو جائے گی۔ غنڈے نے ٹریگر پر انگلی دبائی۔ سکندر کی نظروں نے بھانپ لیا۔ موت ایمن کی بالکل سامنے کھڑی تھی، مگر سکندر سلطان کے ہوتے ہوئے کوئی گولی ایمن کو چھو جائے یہ ممکن نہیں تھا۔ سکندر نے بغیر ایک پل ضائع کیے اپنے پورے وجود کو ایمن کے اوپر ڈال دیا اور اسے اپنے چوڑے سینے کے پیچھے پوری طرح چھپا لیا۔ ایک گولی پچھلی سیٹ کے شیشے کو توڑتی ہوئی سیدھی اندر داخل ہوئی اور سکندر کے وجود میں پیوست ہو گئی۔ سکندر کے حلق سے ایک گہری تکلیف دہ رہا نکلی۔ اس کا پورا جسم ایک لمحے کے لیے لرزا اور خون تیزی سے بہنے لگا۔ وہ نڈھال ہو کر ایمن کے اوپر ہی گر پڑا۔ سکندر! ایمن نے ایک ایسی چیخ ماری جس میں اس کی روح کی تڑپ شامل تھی۔ اس کے ہاتھوں پر سکندر کا گرم خون لگ چکا تھا۔ اسی لمحے دور سے پولیس کی گاڑیوں اور سکندر کے اپنے سیکیورٹی گارڈز کے قافلے کی سائرن کی آواز سنائی گونجی۔
حمزہ نے پہلے ہی بیک اپ پلان کے طور پر پولیس اور اپنے گارڈز کو الرٹ کر رکھا تھا۔ پولیس کی 4 گاڑیاں گولیوں کی رفتار سے سڑک پر پہنچی اور انہوں نے گھیرا ڈال کر حملہ آوروں پر فائرنگ شروع کر دی۔ گنڈے خود کو پولیس کے حصار میں دیکھ کر بدحواسی میں بھاگنے لگے، مگر پولیس اور حمزہ نے انہیں موقع پر ہی دبوچ لیا اور زمین پر پٹک کر ہتھیاریاں لگا دیا، ہتھکڑیاں پہنا دی۔ سڑک کے تھوڑے فاصلے پر گھنے درختوں کے پیچھے کھڑی ایک پرانی آلٹو گاڑی میں چچا جہانگیر اور فرحان چھپے بیٹھے تھے، جو اس پورے قتل کا لائیو تماشا دیکھ رہے تھے اور جائیداد کی خوشخبری سننے کے منتظر تھے۔ جیسے ہی گنڈے پکڑے گئے، انہوں نے گاڑی بھگانے کی کوشش کی، مگر حمزہ نے لپک کر ان کی گاڑی کے آگے اپنی پستول تان لی اور پولیس کی ایک موبائل نے ان کا راستہ روک لیا۔ پولیس نے ان دونوں باپ بیٹا کو رنگے ہاتھوں سازش کرنے کے جرم میں گاڑی سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ چھوڑو ہمیں، سلطان شاہ کے بھائی ہیں تو ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ چچا جہانگیر نے غصے سے چیخنے کی کوشش کی، مگر انسپکٹر نے ایک زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر مارا۔ جہانگیر شاہ صاحب، آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے، آپ کے کرائے کے غنڈوں نے سب اگل دیا ہے، آپ دونوں قتل کی سازش اور قاتلانہ حملے کے جرم میں رنگے ہاتھوں گرفتار ہیں۔ انسپکٹر نے فرحان اور جہانگیر کو زبردستی پولیس وین میں دھکیل دیا۔ ادھر گاڑی کے اندر ایمن کی دنیا اکھڑ چکی تھی۔ وہ سیٹ پر بیٹھ کر سکندر کے سر کو اپنی گود میں لیے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے آنسو سکندر کے خون آلود چہرے پر گر رہے تھے۔ وہ اپنے دوپٹے سے سکندر کے سینے سے نکلتے ہوئے خون کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر کپڑا سیکنڈوں میں سرخ ہو رہا تھا۔ سکندر، آنکھیں کھولو، خدا کے لیے اپنی آنکھیں مت بند کرو، ایمن نے سسکتے ہوئے انتہائی تڑپ کر کہا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے میری اپنی جان داؤ پر کیوں لگا دی؟ میں تو تمہیں ہمیشہ برا بھلا کہتی رہی۔ سکندر نے بہت مشکل سے اپنی بھاری ہوتی پلکیں اٹھائیں اور ایمن کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر اس شدید تکلیف میں بھی ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا تھا نا ایمن۔ سکندر کی آواز انتہائی نحیف اور اکھڑتی بھی تھی، مگر اس کے ایک ایک لفظ میں دل کی سچائی جھلک رہی تھی۔ سکندر، سلطان اپنی چیز پر، اپنی امانت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتا۔ تم صرف جائیداد کی وارث نہیں ہو میری جان، تم دل سے میری بیوی ہو، میری عزت ہو۔ یہ کہتے ہی سکندر کا ہاتھ ایمن کی گال سے پھسل کر نیچے گر گیا اور اس کی آنکھیں آہستہ سے بند ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ایمن کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے لگا۔ سکندر! ایمن کی دردناک چیخ گونج گئی جب حمزہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سکندر کو ہسپتال لے جانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس ہولناک قاتلانہ حملے کو گزرے کئی ہفتے ہو چکے تھے۔ چچا جہانگیر اور ان کا بیٹا فرحان اپنے انجام کو پہنچ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی سزا کاٹ رہے تھے، اور ان کے جانے سے حویلی پر چھائے ہوئے مکرانہ سیاست کے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ گئے تھے۔ سکندر سلطان کئی دن ہسپتال میں موت اور زندگی کی جنگ لڑنے کے بعد بالآخر صحت یاب ہو کر گھر آ چکا تھا۔ ان تمام ہفتوں میں ایک دن اور ایک رات بھی ایسی نہیں گزری تھی جب ایمن نے اپنی پلکیں موندی ہوں۔ ہسپتال کے آئی سی یو کے باہر گریہ زاری کرنے سے لے کر حویلی کے کمرے میں سکندر کو وقت پر دوائیاں دینے، اس کے زخموں کی پٹی کرنے اور اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے پرہیزی کھانا بنانے تک ایمن نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ اس کی اس بے لوث دیکھ بھال نے حویلی کے ہر فرد کو حیران کر دیا تھا، اور خود سکندر اس کی محبت کے اس انوکھے روح کو دیکھ کر اندر ہی اندر پگھل چکا تھا۔ شام کے اس سہانے وقت سکندر ٹیرس پر رکھی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے کندھوں پر ایک شال سلیقے سے ڈالی ہوئی تھی اور وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا سامنے افق کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے ایمن ہاتھ میں گرما گرم چائے کا مگ لیے آئی۔ ہلکے فیروزی رنگ کے سوٹ میں وہ سچ مچ اس حویلی کی ملکہ ہی لگ رہی تھی۔ ایمن نے چائے کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور جھک کر سکندر کی شال کو اس کے سینے پر اچھی طرح درست کر دیا۔ آپ ابھی تک بہت جلد چاہتے ہیں اور اب بھی بہت جلد تھک جاتے ہیں سکندر۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ کو زیادہ دیر باہر ٹھنڈی ہوا میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ایمن نے انتہائی نرم اور فکرمند آواز میں کہا۔ اس کے لہجے کی مٹھاس سکندر کے دل میں اتر گئی۔ سکندر نے سر اٹھا کر ایمن کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ اس نے اپنی گود میں رکھا ہوا ایک بڑا لفافہ اٹھایا جس کے اندر خاندانی جائیداد کے وہ تمام قانونی کاغذات تھے جن پر آج صبح ہی سلطان شاہ اور کورٹ کے جج نے دستخط کیے تھے۔ سکندر نے وہ لفافہ ایمن کے نازک ہاتھوں میں تھما دیا۔ ایمن نے الجھن سے اس لفافے کو دیکھا۔ یہ کیا ہے سکندر؟ سکندر نے ایک گہرا سانس لیا۔ ایمن، یہ تمہارے والد چچا آصف مرحوم کی جائیداد کے تمام قانونی کاغذات ہیں۔ اب یہ جائیداد، یہ بزنس
اور اس سے جڑا ایک ایک پیسہ قانونی طور پر تمہارے نام منتقل ہو چکا ہے۔ چچا جہانگیر کا نام و نشان اب بھی اس سے مٹ چکا ہے۔ سکندر نے چند سیکنڈ کے لیے توقف کیا، پھر ایمن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم آزاد ہو ایمن۔ اگر تمہیں ابھی لگتا ہے کہ میں نے یہ سب ڈرامہ صرف جائیداد کے لیے کیا تھا، تو اب یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تم اس جائیداد کو لے کر اپنی ماں کے ساتھ جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ میں تمہیں اب کبھی نہیں روکوں گا۔ سکندر سلطان اپنی بیوی کو جائیداد کے نام پر قیدی بنا کر نہیں رکھنا چاہتا۔ سکندر کے یہ الفاظ ایمن کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ ایمن نے بغیر ایک پل سوچے وہ لفافہ سائڈ ٹیبل پر چائے کے مگ کے برابر میں بالکل لاپرواہی سے ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زمین پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے سکندر کے دونوں مضبوط ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ اس کے آنسو سکندر کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ نہیں سکندر، خدا کے لیے ایسی باتیں کر کے مجھے مزید شرمندہ مت کرو، ایمن نے سسکتے ہوئے انتہائی جذباتی انداز میں کہا۔ اس کی آواز روند گئی تھی۔ میں کتنی نادان تھی، کتنی اندھی تھی کہ پچھلے 5 سالوں سے اس جائیداد کی دھند میں تمہاری سچی محبت کو دیکھ ہی نہیں پائی۔ میں تمہیں جائیداد کا بھوکا سمجھتی رہی، لیکن تم تو میرے اور میری عزت کے محافظ بنے رہے۔ ایمن نے اپنا سر سکندر کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ مجھے اب یہ جائیداد نہیں چاہیے سکندر، اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی آزادی چاہیے۔ میری سب سے بڑی آزادی، میری سب سے بڑی دولت اور میری کل کائنات صرف تم ہو۔ اگر تم ہی میرے ساتھ نہیں ہوگے تو میں اس جائیداد کا کیا کروں گی؟ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سکندر، مجھے معاف کر دو، مجھے خود سے دور مت کرنا۔ سکندر کا دل ایمن کے اس سچے اور بے ساختہ اعتراف محبت پر زور سے دھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی زندگی میں پہلی بار خوشی کے آنسو چمکے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی گرفت ایمن کے ہاتھوں پر مضبوط کی اور اپنے دوسرے ہاتھ سے ایمن کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس نے نہایت محبت اور مان سے ایمن کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے لیے محبت، احترام اور وفاداری کا لازوال عہد تھا۔ میں نے تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے نہیں ڈھونڈا تھا ایمن، سکندر نے انتہائی گہری اور جذباتی آواز میں کہا۔ تم 5 سال پہلے بھی میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ تھی، اور آج بھی میری زندگی کی آخری حد ہو۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اسی لمحے ٹیرس کا دروازہ کھلا۔ ایمن نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور کھڑی ہو گئی۔ دروازے سے سلطان شاہ اور بیگم زینب ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے زویا اور حمزہ بھی مسکراتے ہوئے کھڑے تھے۔ سلطان شاہ کے چہرے پر اب وہ پرانا تکبر اور سختی بالکل مٹ چکی تھی، اور ان کا چہرہ ایک شفیق بزرگ کی طرح پرسکون تھا۔ بیگم زینب کے چہرے پر بھی اب اپنی بیٹی کے محفوظ مستقبل کو دیکھ کر ایک ماں کا سچا اطمینان تھا۔ سلطان شاہ آگے بڑھی اور انہوں نے سکندر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر ایمن کے سر پر ممتا بھرا ہاتھ پھیرا۔ بیٹا ایمن، مجھے معاف کر دینا۔ سلطان شاہ کی آواز میں آج پہلی بار خاندانی غرور کے بجائے ندامت تھی۔ 5 سال پہلے میں نے جائیداد اور اصولوں کے نام پر تم پر اور تمہاری ماں پر بہت سختی کی تھی، جس کی وجہ سے تم لوگوں کو اتنے دکھ جھیلنے پڑے۔ لیکن آج میرے بیٹے نے اپنی جان پر کھیل کر یہ ثابت کر دیا کہ اس حویلی میں جائیداد سے زیادہ اہم خاندانی محبت اور رشتوں کا مان ہوتا ہے۔ بیگم زینب نے آگے بڑھ کر ایمن اور سکندر دونوں کو ایک ساتھ اپنے گلے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سلطان شاہ صاحب، اب ماضی کی تلخیوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیگم زینب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خدا نے میرے بچے کو ایک کر دیا، میرے لیے اس سے بڑی خوشی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ سکندر نے میری بیٹی کو جو عزت اور تحفظ دیا ہے، اس کے بعد میرا ہر شکوہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور تمہاری جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے۔ زویا اور حمزہ نے بھی آگے بڑھ کر تالیاں بجائیں، اور پورے ٹیرس کا ماحول قہقہوں اور خوشیوں سے گونج اٹھا تھا۔ شام کا سورج افق پہ پوری طرح غروب ہو چکا تھا، اور رات کے چمکتے ہوئے ستارے آسمان پر بھی نمودار ہو رہے تھے، جیسے وہ سلطان منزل میں آنے والے اس نئے اور خوبصورت آغاز کا استقبال کر رہے ہوں۔